ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دلیل کے بے تاج بادشاہ، ٹھیک ہے جناب، ان کی آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے اوپر میں چھوٹا سا عرض کروں گا، آپ نے وہ میری عرض بھی آپ نے سننی ہے۔ پہلے یہ مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھیں۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ سے مانگنے کی للہیت اور گڑ گڑانے کا انداز یہ تھا، ایک ایک رات گزر جاتی اور یہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھ لیتے۔ امام شامی رحمہ اللہ مقدمہ شامی جلد اول اٹھائیے، صلی الفجر بوضوء العشاء 40 عامہ، فرماتے ہیں 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز امام اعظم ابو حنیفہ نے جاگ کے پڑھی ہے۔ امام صاحب کی اس اچھائی پہ لوگوں نے اعتراض ڈھونڈا، اچھا 40 سال عشاء کے وضو سے صبح پڑھی، بیوی کے حقوق کہاں گئے؟ تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ سالے لگتے ہیں امام صاحب کے؟ یار امام شعبی نے 50 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے، امام شعبی کے بارے میں تو آپ کو اعتراض نہیں ہوا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر آپ کو اعتراض آ گیا، چھ مانند عدالت بھائی۔ نمبر 2، بیوی کے حقوق کہاں گئے؟ تو بیوی کے حقوق، بیوی نے اپنے خاوند کے حقوق معاف کیے ہیں، رات کا حق اس نے معاف کیا ہے، دن کے حقوق ادا کرنے پہ اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ امام صاحب کا بیٹا حماد بھی تو ہے۔ جی ناظرین، مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھیے، آپ نے مفتی صاحب نے جناب خود ہی اعتراض کیا ہے، خود ہی اس کا وہ جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے یا میں نے کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اس طرح کا کوئی اعتراض کیا ہے کہ جناب وہ رات کو کیوں جاگتے تھے، اپنی بیوی کے پاس کیوں نہیں جاتے تھے؟ ان کی بیوی دن کو جائیں رات کو جائیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اصل میں مفتی صاحب نے یہ کہانی کیوں کرائی ہے؟ وہ کہانی اس لیے کرائی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم 1300 سال سے لوگوں کو کہانی کروا رہے ہیں کہ جناب امام صاحب پوری رات جاگتے تھے اور وہ لگاتار 40 سال جاگتے رہے ہیں۔ اب صاحب جب ہم یہ کہانی کرا چکے ہیں تو لوگ سوال کریں گے۔ اب انہوں نے اس سوال کا جواب خود ہی گھاڑ لیا اپنے پاس سے۔ ہمارے تو حضرت ایسے کوئی اعتراض ہی نہیں ہے جناب، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ ساری رات 40 سال کیوں جاگتے ہیں، وہ 50 سال جاگتے رہتے، وہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو اصل اعتراضات ہیں ان کے اوپر تو آپ کبھی آئے نہیں، نہ آپ کے پاس ان کا کوئی جواب ہوتا ہے، آپ ایسے لوگوں کو کہانی کرا رہے ہیں۔ اصل اعتراضات کیا ہیں وہ آپ اگر ہیں نا دلیل کے بے تاج بادشاہ تو ان کے جواب دے دیں۔ اصل اعتراض کون سے ہیں؟ وہ یہ والے اعتراض ہیں۔ ابھی آپ ان اعتراض کا جواب دے دیں تو پھر میں آپ کو مانوں گا کہ آپ دلیل کے بادشاہ ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں ذرا۔ پوری رات جا کے عبادت کرنا حرام ہے۔ امام بخاری نے ان احادیث کے اوپر باقاعدہ باب بند ہے کہ عبادت میں غلو کرنا اسلام میں کراہت کا سبب ہے، اور وہ حدیثیں لے کے ہیں بخاری مسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 حدیثیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر موجود نہیں تھے، 3 اصحاب آئے اور پردے میں امہات المومنین سے آپ کے دن کی روٹین پوچھی، رات کی روٹین، تو انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام رات کو سوتے بھی ہیں، بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں، نفلی روزہ کبھی رکھ لیتے ہیں کبھی نہیں رکھتے۔ تو وہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی کم ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگے ہاں یار وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں پوری رات جاگ کے عبادت کیا کروں گا۔ تسی تو بڑا فخری ہے کہندے عشاء کے وضو سے فجر اے تو کردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیتا ہے، تو دیکھو ٹھیک ہے، بزرگی کے پہلے مسلمان نہیں بچاؤ ایسے لوگوں دی جنہوں نے بارے تسی جھوٹ مشہور کیتے ہیں، اور یہ بخاری مسلم ہے، کہانی کتاب نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا یار یہ نکاح کرنے سے تو جھنجھٹ ہی پالنا پڑتا ہے، میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، امہات المومنین نے بتایا کہ اس طرح آئے تھے وہ، یہ کہہ کے گئے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ ان کو، اور آپ نے پہلا جملہ بڑا سخت بولا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ زیادہ پرہیزگار وہ نہیں ہوتا جو پوری رات جاگے اور روزانہ روزہ رکھے، یہی مطلب نکلا نا، میں تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں اور اٹھ کے نفل بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے شادی کی ہوئی ہے، میری اتنی بیویاں ہیں، النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت چھوڑ دی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا جو شخص پوری رات جا کے عبادت کرتا ہے اس کا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، باقی وہ جتنا مرضی کوئی اللہ کا ولی وہ نہیں ہے، شیطان کا ہو سکتا ہے، کسی اور کا ہو سکتا ہے۔
اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے، ان کے باپ نے اپنی بہو سے، عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی سے پوچھا عمر بن عاص نے کہ میرے بیٹے کو کیسا پایا شادی کے بعد؟ انہوں نے کہا ہاں جی آپ کا بیٹا تو بڑا نیک ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو نفلیں پڑھتا رہتا ہے. یہ بیسیکلی شکایت لگا رہے تھے کہ مجھے ٹائم نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے پہنچے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عمر بن عاص، اور جا کے بتایا کہ جی یہ کر رہا ہے وہ آپ کا شاگرد خاص. آپ فرمایا بلا اس کو. بلایا. آپ فرمایا عبداللہ اگر پوری رات جاگو گے تو آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی تم پہ حق ہے، اس طرح نہ کرو. امام ابو حنیفہ تو 150 ہجری میں فوت ہوئے. امام حنیفہ کے مرنے کے 44 سال کے بعد امام بخاری پیدا ہوئے ہیں. اب ہم امام بخاری کی بات مانیں یا امام حنیفہ کی؟ اے بھی چکڑ دے جائے، رکو ذرا صبر کرو. آپ نہ امام بخاری کی بات مانیں نہ امام حنیفہ کی، بات اس کی مانیں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر امام حنیفہ کوئی کتاب لکھ کے امت کے حوالے کر گئے ہوتے نا حدیث کی تو جھگڑا ختم ہو جاتا. امام مالک کی کتاب الموطا امام مالک پوری دنیا میں موجود، امام شافعی کی کتاب مسند شافعی پوری دنیا میں موجود، ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے ساری. امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند امام احمد ہمارے پاس موجود، پوری دنیا میں موجود. امام حنیفہ کی کون سی حدیث کی کتاب ہے جو انہوں نے امت کے حوالے کی ہے؟ ہر چیز آپ نے ان کی طرف منسوب خود سے کی ہوئی ہے. پھکی والا جواب بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے ایک امام ہے، امام جعفر الصادق، ہاں فقہ جعفری والے. ان سے پہلے امام محمد باقر جو ان کے والد تھے. جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے تسی کہڑے امام نو مننے ہیں، ساڈے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں امام حسین نو. ہاں آؤ نا ہوں. نہیں وہ چار جڑے امام نے، چار امام دی کہ تو تے شاہی کوئی نہیں امام حسین دے مقابلے. ہاں امام حسین نو مننے، چلو امام نو ہی مننا ہے، امام حسین نو مننا ہے، چلو ترو گے. اور امام حنیفہ سے پہلے جو لوگ تھے، پہلے 80 سال کے مسلمان، وہ کس امام کو مانتے تھے؟ اور امام حنیفہ خود کس امام کو مانتے تھے؟ نبی علیہ السلام. عبداللہ ابن مبارک شاگرد ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے، شاگرد ان کے ہیں، لیکن رفع الیدین کے مسئلے میں وہ اپنے استاد کے ساتھ نہیں ہیں. بلکہ امام بخاری نے جز رفع الیدین میں ایک مناظرہ نقل کیا ہے عبداللہ ابن مبارک کا اپنے استاد امام حنیفہ کے ساتھ. جب امام حنیفہ نے سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہہ دیا سلام پھیرنے کے بعد کہ عبداللہ ابن مبارک سے کہ مجھے لگا تم نماز میں اڑنے لگے ہو جو تم بار بار یوں کرتے ہو. جب کوئی شخص سنت کا اس طرح مذاق اڑائے تو اس کا جواب بھی پھر پھکی سے دیا جاتا ہے. تو وہ پھکی عبداللہ ابن مبارک نے دی اور کہا کہ امام صاحب، استاد جی رکو ذرا صبر کرو، اگر آپ پہلا رفع الیدین کرتے وقت نہیں اڑے تو میں دوسرے اور تیسرے اور چوتھے کے اوپر کیوں اڑ جانا تھا میں نے. اس پہ امام حنیفہ خاموش ہو گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی بولتی بند ہو گئی، پھر کہیں گے توہین کر دی، لیکن اس کے بعد جو امام بخاری نے کلاس لی ہے نا، اور انہوں نے جو جملے لکھے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ جو لوگ سنت کے ساتھ یہ کریں ان کا حشر یہی کرنا چاہیے. اور پھر بڑی سخت الفاظ انہوں نے یوز کیے عبداللہ ابن مبارک کے حق میں امام حنیفہ کے خلاف. اور ظاہر ہے وہ سارے الفاظ سنت کی محبت میں تھے. یقین کریں یہ وہ ساری باتیں جو میں نے ڈسپلے کرائی ہیں، آپ کو میری گرفت کوئی نظر ہی نہیں آئے گی جو یہ بڑے بڑے امام نبی علیہ السلام کی محبت میں اپنے سے بڑوں کے اوپر کرتے تھے. یعنی گھوڑوں کی دموں والی حدیث جب حنفیوں نے پیش کی تو جز رفع الیدین میں امام بخاری نے لکھا کہ جو لوگ گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث، وہ تو سلام پھیرتے وقت الفاظ ہیں کہ زانوں پہ ہاتھ رکھو اور یوں نہ کرو، اور دم ہلتی بھی یوں ہے، ایسے نہیں ہلتی. گھوڑا یوں دم لاتا نا، ان کا گھوڑا شاید ایسے لاتا ہو. تو امام بخاری نے کہا کہ جو یہ حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے. اور سورہ النور کی انہوں نے آیت نقل کر دی کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے ان پر.
امام بخاری نے کہا کہ انفیو اللہ سے ڈر جاؤ، تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہ تم گھوڑوں کی دموں والی حدیث لگا رہے ہو۔ ابھی امام بخاری کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے بعد میں وہ بت رکھنے والی بھی لگانی ہے، اس پہ تو امام بخاری نے کوئی اس سے بھی سخت آیت ڈھونڈ کے تو ان کے اوپر لگانی تھی۔ اب انفیوں کے گلے کا یہ کانٹا بنی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جزء الفریدین تو امام بخاری سے ثابت ہی نہیں ہے۔ جناب کلمی نسخے موجود ہیں اس کتاب کے پوری۔ جی ناظرین، آپ نے مرزا صاحب کی باتیں سننی ہیں، یہ ہے اعتراض۔ کہیں پہ آپ کو لگا ہے کہ جناب وہ انہوں نے بات کی ہے کہ جو وہ ان کی وائف کے پاس یہ کیوں نہیں جاتے تھے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ جو فقہ کے اندر اختلاف ہیں، جو اصول کے اندر اختلاف ہیں، وہ ہے اصل مسئلہ۔ اس کا جواب دینے کے آج تک آپ کو توفیق نہیں ہوئی ہے۔ آپ دلیل کا بادشاہ آپ تب بنیں گے جب سارے فرقے آپ کی اس دلیل کے اوپر متفق ہو جائیں گے، پھر لگے گا کہ آپ دلیل کے بادشاہ ہیں۔ ورنہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ مونگی کے بادشاہ ہیں، پھر وہ آپ کہیں گے وہ میری توہین ہو گئی ہے، میں علماء کرام کا سرکردہ ہوں۔ تو ایسے نہیں ہوتا۔ آپ جو چیزیں ہیں نا حق اور سچ پہ، ان کا جواب دیں۔ ہم حنفی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سی کہانیاں آپ لوگوں نے ہمیں کروائی ہوئی ہیں، بات ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں وہ کتاب لا کے دکھائیں۔ وہ 40 سال رات کو جاگتے رہے ہیں، اگر وہ اپنی عبادت کرتے رہے ہیں تو وہ عبادت ساری ان کی خلاف سنت جاتی ہے، اللہ ان کی قبول کرے۔ اگر وہ امت کی خدمت کے لیے جاگتے رہے تو وہ خدمت سامنے لے کے آ جائیں۔ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔